السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ نیوز. میں ہوں محمد مالک. پہلے تو آپ سے ایک معذرت کہ ایک عید سے ایک دن پہلے ہم بجٹ اور اکانومی پہ بات کیوں کر رہے ہیں. اصل میں بات یہ کر رہے ہیں کیونکہ ایک بڑے دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں ایک اکانومی کے نام پہ اس ملک میں ایک ٹوپی ڈرامہ چل رہا ہے. پچھلے دنوں گورنمنٹ نے ایک ایسی فضا بنائی جب IMF والا بہت زیادہ فرسٹریشن ہو گئی ہوئی تھی کہ لگ رہا تھا کہ ڈالرز کا ایک طوفان پاکستان میں انویسٹمنٹس کا آنے والا ہے. اور یہاں تک کہ ڈاکٹر مصدق ملک نے جو پیٹرولیم کے وزیر ہیں یہاں تک کہہ دیا ہمارا پلان بی یا پلان اے اور IMF پلان بی ہے. اور دیکھیں 20 سے 25 بلین ڈالرز آ رہے ہیں اور اگلے 7-10 سال میں آپ دیکھیں گے 100 بلین ڈالر انویسٹ ہو جائے گا. اینڈ سڈنلی ایوری تھنگ واز ہنکی ڈوری. پھر جناب وہ پرائم منسٹر صاحب نے ایک کاؤنسل اناؤنس کر دی. کیا مزدار نام ہے؟ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل SIFC. اور اب یاد ہے اس طرح کی ایک کاؤنسل بنی تھی، اس کو اکنامک ڈیولپمنٹ کاؤنسل عمران خان صاحب نے ہی بنائی تھی. لگ یہ رہا ہے کہ نئی اکنامک پالیسی گورنمنٹ کی اب سمجھ آ رہی ہے کہ جو خراب ہے وہ عمران خان کی گورنمنٹ پہ ڈال دو، اور امید جہاں جہاں ڈالنی ہے وہ آرمی چیف کی فوٹو لگا دو یا آرمی چیف کو ساتھ بٹھا دو. یہ فیسیلیٹیشن کاؤنسل کے اندر بھی یہی چیز ہوئی. ہمیں کہا گیا کہ بیوروکریٹک ریڈ ٹیپ نے تباہ کیا ہوا ہے، ایز آف بزنس نہیں ہے جی. دنیا میں ہر کوئی کمپلین کر رہا ہے، تو اس لیے ہم نے یہ ون ونڈو آپریشن کریٹ کیا. ماشاءاللہ یہ ون ونڈو آپریشن میں بھی سارے بیوروکریٹس ہی بٹھائے میں. سو اب ہوگا یہ کہ یہ سارے بیوروکریٹ جو پہلے مختلف منسٹریز میں بیٹھ کے باٹل نیکس بنا کے تباہی پھیر رہے تھے، اب وہ ایک کاؤنسل میں بیٹھ کے شاید وہی کام کریں گے. مے بی میرا ایک ویو ایکسٹریمسٹ ہو، لیکن ماضی کا اگر ہم نے کوئی چیز دیکھنی ہے تو وہ کہتے تھے نا کہ پہلے فائل بنتی تھی تو بیوروکریٹ نئی گورنمنٹ آتی تھی تو ایک سائیکلو سٹائل کرتے تھے، پھر ٹیکنالوجی آ گئی تو وہی فوٹو کاپی کر کے چلا دیتے تھے. اب کٹ اینڈ پیسٹ کرتے ہیں. اور یہ ڈیلیجنس کا حال یہ ہے کہ یہ جو نوٹیفیکیشن نکلا پرائم منسٹر کے آفس میں، بڑا انٹرسٹنگ ہے. ابھی آپ بی رول میں دیکھ رہے ہوں گے، وہ کہتا ہے the SIFC shall have 3 tiers with the following composition. Tiers جو آپ 3 لیولز ہوتے ہیں، جس کاؤنسل کا نوٹیفیکیشن لکھ رہا ہے ان کو ٹیئرز اور ٹائرز کا فرق نہیں پتا، تو آپ کو نظر آ جائے گا کتنا فوکس کام ہے، کتنا کیئرفلی ہے. وہی بیوروکریٹک کلرکی والا کام چل رہا ہے اور لوگوں کو ٹوپیاں بنائی ہوئی ہیں، ٹیکسز بڑھائی جا رہے ہیں. ہمیں بتایا گیا جی 85 ارب روپے کی بچت کی. بریلینٹ جی. بنتا کیا ہے؟ 0.6% ہے یہ گورنمنٹ ایکسپینڈیچر کا، 1% کی کمی بھی نہیں کی. اور دوسری طرف ساتھ ڈسکنیکٹ دیکھیں، دوسرے پارلیمنٹیرینز اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں اچھا جی 1200 سے لے کے 1600 کی گاڑی، 1200 cc کی بنتی نہیں ہے، اب 1600 اپروو ہوگی، سارے 1600 کی گاڑی چلائیں گے. اچھا جی پہلے تھا اسلام آباد سے باہر نکلیں گے تو اپنا ڈرائیور لے کے جائیں، گاڑی کو کچھ ہوا آپ خرچہ ہوگا، قانون سازی ہو رہی کہ وہ بھی آپ اور میں ہی دیں گے. اب اگر وہ یاشی کریں، اپنی پارٹی کریں تو اس پارٹی میں گاڑی خراب ہو اور میں آپ بل دیں گے، اس ڈرائیور کی تنخواہ بھی ہم دیں گے. ڈسکنیکٹ ہے پالیسی میکرز کا. ٹیکسیشن کا حال یہ ہے کہ 5 لاکھ جس کی تنخواہ ہے اس پہ بھی اب 35% ٹیکس لگے گا. یعنی کہ جو مڈل مینجمنٹ کا بچہ تھا وہ بھی اب اس کے بھی آپ 35% گھر میں ڈال دیں گے. 2.5 لاکھ 2,10,000 آپ اس میں سے نکال لیں گے. اور ٹیکس دیں نہ، پرائم منسٹر کا ٹیکس دیکھ لیں آپ کو کچھ نہیں ملے گا، اب وزراء کے ٹیکس دیکھ لیں آپ کو کچھ نہیں دے گا. ان کے اپنے بچے تو خیر یہاں ہیں ہی نہیں کسی کے، وہ سارے باہر ہیں. سو ٹیکس عام آدمی دے. اور اگر جو 5 لاکھ کی تنخواہ علاوہ مڈل مینجمنٹ کا بندہ ہے وہ کیوں پھر پاکستان میں بچا کے کام کرے گا؟ ینگ مین وہ وہاں کیوں نہیں 35% ٹیکس دے گا جہاں پہ اس کو بدلے اس کو سیکیورٹی بھی ہے، سوشل سیکیورٹی بھی ہے، لا اینڈ آرڈر بھی ہے، اپرچونٹیز بھی ہیں. یہاں پہلے 5 لاکھ پہ وہ دے گا 35% ٹیکس، پھر وہ اپنی سیکیورٹی بھی خریدے، گارڈ رکھے، وہ اپنا پانی بھی خریدے، اور وہ باقی چیزیں بھی جا کے ایڑیاں رگڑے کاروبار یا نوکری کے اندر. میریٹوکریسی تو ہے نہیں. یہ سب کچھ چل رہا ہے. اور ساتھ ہی اسٹیٹ بینک نے ماشاءاللہ جو آپ کا انٹرسٹ ریٹ ہے وہ 1% اور بڑھا دیا، 22%. ہمیں کہتے ہیں ایکسپورٹس بڑی امپروو ہوں گی. انڈیا میں اس وقت انٹرسٹ ریٹ ہے 6.5، بنگلہ دیش میں ہے 6%، چائنا میں ہے 1.9%. یہ تینوں آپ سے ایکسپورٹس میں آپ کے ریجنل کمپیٹیٹرز ہیں. ٹیکسٹائل میں تینوں کے ساتھ آپ کمپیٹ کرتے ہیں. اب آپ 22% یہ ریٹ ہے، جب آپ کو ملے گا تو 3 سے 4% اس میں اور ایڈ کر دیں. 26% پہ کاروبار کرنے والا کیسے لڑے گا 6.5 پہ؟ 26% پہ کاروبار کرنے والا بنگلہ دیش کے 6% والے کاروبار والے سے کیسے کمپیریٹیو ہوگا؟ یہ میں ایک دو موٹی چیزیں بتا رہا ہوں. نہ گورنمنٹ ایکسپینس کم کر رہی ہے، نہ آپ نے لاسز بند کر رہی ہے. آپ کی میری تنخواہوں سے ٹیکس بڑھا دیا، اور اب ہم نے دیکھا PIA کو ابھی انہوں نے دیا 4 بلین اور دیا، 3 بلین 2 ماہ پہلے دیا تھا.
تقریباً 633 سے 750 بلین ایکومولیٹڈ لاسز اس کے ہو چکے ہیں. پچھلے سال 90 ارب، 9 سے 12 ہزار امپلائی ہے. اس کو گورنمنٹ ہاتھ نہیں لگاتی. جو ٹیکس دینے والا ہے اسی کو ٹیکس ٹھوکی جاؤ. جو کاروبار غلطی سے 4 پیسے کما لے اس کو سپر ٹیکس کر دو. دس از اے جوک. اور لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے کہ جی ہم نے ایک کاؤنسل بنا دیا بیوروکریٹس کو روکنے کے لیے، اور بیوروکریٹس اس کو چلائیں گے جو ٹیئرز اور ٹائرز کا فرق نہیں جانتے. یہ تمام چیزیں سے اکانومی کا کیا بنے گا، اس پہ ہم آج بات کرنا چاہ رہے ہیں. میرے ساتھ عارف حبیب صاحب ہیں، ایمننٹ بزنس مین آف پاکستان، سو نو انٹروڈکشن نیڈیڈ. میرے ساتھ ڈاکٹر ایس زیدی صاحب ہیں، یہ انٹرنیشنل بزنس IBA کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں. پچھلے دنوں نے ایک بڑا انٹرسٹنگ ایک سپلیمنٹ بھی اس میں دیکھ رہا تھا، ان کا اکانومی کے اوپر آیا تھا ان کے انسٹیٹیوٹ کا. اس میں بڑی انٹرسٹنگ پوائنٹس، اور اس میں انٹرسٹ ریٹ پہ خاص طور پہ بات ہوئی تھی. ڈاکٹر اشفاق تولا صاحب بھی ہیں، اس اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر بھی ہیں، منسٹر کا اسٹیٹس ہے، اور ہمیشہ ٹیکس کے ایکسپرٹ کے طور پہ ہم ان سے بات کرتے تھے. تو ان سے بھی ذرا پوچھ لیں گے، ٹیکسیشن میں ساری چھریاں پھیر رہے ہیں. لیکن میں عارف حبیب صاحب ذرا آپ سے شروع کروں. پہلے ذرا انٹرسٹ ریٹ لے لیں. 22% کا مطلب ہے آپ جیسا بڑا بزنس مین، آپ کو تو شاید 2-2.5% اسپریڈ پہ مل جائے، آپ شاید 24 پہ کام کر لیں. درمیانہ یہ چھوٹا کاروبار تو 26-27% سے اس کو نیچے نہیں پڑے گا. کیا ہوگا انڈسٹری کے ساتھ؟ جی مالک صاحب شکریہ. سب سے پہلے تو میں کہوں گا جس طریقے سے آپ نے جو ہے وہ اسٹارٹ کیا اور جو آپ نے نیریٹو بلڈ اپ کیا ہے، میرا خیال یہ بزنس ایسوسی ایشن اینڈ پرٹیکولرلی پاکستان بزنس کونسل کو آپ کو ہائر کرنا چاہیے تاکہ ان کے بہاف پہ آپ گورنمنٹ میں جو ہے ریپرزینٹ کریں، کیونکہ اتنا فورسفلی جو ہے اور جس طریقے سے آپ نے مدلل طریقے سے بات کی ہے. نہیں، آپ نے یہ بالکل صحیح کہا کہ یہ اس ہائی انٹرسٹ ریٹ میں کاروبار کرنا ناممکن ہے. اور آلریڈی جو لوگ مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے جنہوں نے بورو کر کے ایکسپینشنز کی ہیں یا نئی انڈسٹری لگائی ہے، وہ بہت زیادہ رانگ فٹ پہ ہیں، اور ان کے لیے بہت مشکل ہو رہی ہے کہ وہ اپنی جو ہے وہ ڈیٹ سروسنگ کر سکیں. اگر وہ صرف یہ تھا کہ جب انہوں نے یہ انڈسٹری لگائی تھی تو اس وقت جو انٹرسٹ ریٹ تھے اور جو ری پیمنٹ انسٹالمنٹ تھی، وہ جو اماؤنٹ بنتا تھا صرف وہ انٹرسٹ کا اماؤنٹ اتنا بنتا ہے، تو ان کو اگر وہ انٹرسٹ پے کرتے ہیں تو ان کے لیے جو ہے وہ ری پیمنٹ انسٹالمنٹ جو ہے وہ مشکل ہو گیا. اور سب سے زیادہ جو ہے وہ خود گورنمنٹ جو ہے وہ اس کا وکٹم ہے. اور گورنمنٹ کے لیے آپ نے دیکھا کہ کتنا زیادہ جو ہے ابھی آپ کے جو بجٹ میں 7.2 ٹریلین روپیز جو ہے وہ صرف آپ کا ڈیٹ سروسنگ کے لیے بجٹ کیا گیا، آؤٹ آف 9.4 ٹریلین اب بڑھا کے جو ہے انہوں نے کیا. تو پھر آپ اس کے اندر صرف یہ ہے کہ اینول ڈیولپمنٹ پلان ڈال دیں تو یہ پورا آپ کا ریونیو جو ہے وہ پورا ختم ہو جاتا ہے. تو یہ تو ایک سب سے اگر ایک بڑا پرابلم اس وقت پاکستان میں ہے تو وہ یہ ہائی انٹرسٹ ریٹ ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ گورنمنٹ کے لیے بھی مشکلات ہیں اور بزنسز کے لیے مشکلات ہیں، اور آگے گروتھ کے لیے بھی آئی تھنک بہت زیادہ چیلنج ہوگا. پروفیسر زیدی، میں آپ سے اسی پہ ایک کوئک کامنٹ لینا چاہ رہا ہوں، کیونکہ آپ کا میں وہ پڑھ رہا تھا سپلیمنٹ، اس میں بھی بڑا یہ اس پہ ایک پورا کامنٹ تھا. اب گورنمنٹ تو یہ کہی کہ جی اسٹیٹ بینک انڈیپینڈنٹ ہے، ہم کیا کریں، اسٹیٹ بینک نے کر دیا ہے. اسٹیٹ بینک کہے گا کہ جی ہم تو اس کی بیسس پہ کر رہے ہیں کہ انفلیشن وغیرہ. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لاسٹ ایئر تقریباً 88% تو سارا کریڈٹ گورنمنٹ نے اٹھایا، نیگیٹو میں گیا، کم لیا پرائیویٹ سیکٹر نے. تو بلک بورنگ تو گورنمنٹ ہی کرتی ہے، وہ بورنگ کم کرے گی نہیں، تو انٹرسٹ ریٹ بڑھا بھی دیں گے تو ہمارے تو بھائی تو ہم لوگ ہی بھریں گے. اس میں nobody else is a loser، یا پرائیویٹ سیکٹر کراؤڈ آؤٹ ہو گیا، کریڈٹ نہیں مل رہا. میں ایک آپ کا انڈیپینڈنٹ ایسٹیمیٹ میں دیکھ رہا تھا کہ اگر 1% انٹرسٹ ریٹ بڑھتا ہے تو اسٹریٹ ڈیٹ کے اوپر 200 سے 225 ارب روپیہ ایڈ ہو جاتا ہے. تو گورنمنٹ ہی بورو کر رہی ہے، انٹرسٹ ریٹ اسٹیٹ بینک بڑھا دیتا ہے، عام لوگ کو وہ ٹیکا لگتا ہے، کاروبار بھی تباہ ہوتا ہے. تو واٹ ہیپنز ناؤ؟ ان کا مقصد تو پورا ہو جائے گا نا، یہ چند گھنٹے میں آپ کو خبر مل جائے گی. یہ ساری جو کوشش کی گئی ہے کل سے لے کے جب اسحاق ڈار نے اپنی تقریر کی تھی اور اس کے فوراً بعد
جب اسٹیٹ بینک نے ایمرجنسی میٹنگ کر کے ان کی مانیٹری پالیسی کمیٹی ملی تھی اور اس نے 1% بڑھا دی, جو دو ہفتے پہلے جو ملی تھی اس میں کوئی ایسی انڈیکیشنز نہیں تھی جو ان کے نوٹس وغیرہ سامنے آئے. تو یہ آبویس سی چیز ہے, یہ انہوں نے گیمبل کھیلا ہے اور وہ ہمیں چند گھنٹوں میں پتہ چل جائے گا. شاید آج شاید کل خبر آ جائے گی کہ آئی ایم ایف نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا یا نہیں کیا. انہوں نے صرف آئی ایم ایف کے لیے کیا ہے اور کوئی نہ ان کو پاکستانی قوم سے کوئی دلچسپی ہے, نہ بزنس سے دلچسپی ہے, نہ انفلیشن ریٹ سے دلچسپی, کوئی ان کا نہیں ہے. ان کے ابھی رہ گئے شاید 7 ہفتے, شاید کم. یہ دبئی میں جو بات ہو رہی ہے اس میں پتہ چل جائے گا. تو اب ان کو یہ دکھانا ہے کہ اگلے 3-4 دن کے اندر اگر آئی ایم ایف ان کی بات مان جاتا ہے, اور مجھے یہ واضح طور پہ یہ لگ رہا ہے کہ بہت قریب آ گئے ہیں. یہ واقعی اس میں یہ بات جو انہوں نے پہلے کہی تھی کہ اس کے جیو پولیٹیکل فیکٹرز ہیں, وہ سب کچھ ہے. یہ پہلے ہو جاتا, چیزیں بدل گئی ہیں, دنیا بدل گئی ہے, افغانستان بدل گیا, چین, ہندوستان, امریکہ سب بدل گیا, وہ ساری اپنی جگہ ہیں. لیکن جو اسحاق ڈار نے پچھلے چند گھنٹوں میں کیا ہے وہ واضح طور پر آپ کو چند گھنٹوں میں نظر آ جائے گا. اینڈ اف دس گیمبل پلیز آف, وچ از ویری پاسبل, آئی ایم ناٹ سیئنگ لائکلی, ویری پاسبل دیٹ دی آئی ایم ایف جو انہوں نے محنت کی ہے, 3 دفعہ ملے ہیں پیرس میں, پھر اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ ورچوئل میٹنگز وغیرہ ہوئی ہیں, وہ صرف اس لیے ہوئی تھی کہ یہ کہہ رہے تھے اچھا بتاؤ کیا کرنا ہے, کیا کرنا ہے, کیا کرنا ہے. اور چند گھنٹوں کے اندر مانیٹری پالیسی کمیٹی کو بلا کر اس پر کہا گیا, یا جو کچھ بھی ہوا مجھے نہیں معلوم کیا ہوا, 1% بڑھا دیا گیا. انہوں نے ساری شرائط مکمل کر لی ہیں. اب آئی ایم ایف یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کرو وہ کرو. انہوں نے وہ انکم ٹیکس کی وہ جو باہر سے پیسے لانے کی ایمنسٹی دے رہے تھے وہ ہٹا دی. انہوں نے اپنے ٹیکسز بڑھا دیے, کچھ انہوں نے بظاہر اپنے ایکسپینسز کم کر دیے, اور اہم چیز یہ ہے کہ انہوں نے انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیا. اب اگر یہ کر لیتے ہیں, اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں, آپ دیکھیں گا یہ لڈو بانٹیں گے. یہ کہیں گے دیکھیں ہم آئے تھے, اسحاق ڈار کی واہ واہ ہو جائے گی, وہ کہیں گے اس سے اچھا کوئی فائنانس منسٹر تھا نہیں. باقی چیزیں غیر اہم ہیں. اچھا فرض کریں یہ نہیں ہوتا, یہ اب 4 دن رہتے ہیں, 30 تاریخ کو یہ پروگرام ختم ہو جائے گا. عید کی چھٹیاں یہاں ہیں, امریکہ میں نہیں ہے. یہ 30 کو بھی 29 کو عید کا تحفہ بھی مل سکتا ہے, جو وزیر اعظم کئی دفعہ کہہ رہے ہیں کہ آپ انتظار کریں آپ کو مل جائے گا, مل جائے گا. سو سم تھنگ از ہیپننگ. اور یہ جو بجٹ ہے آپ اس کو سیریسلی نہ لیں. سیریس آپ پہ, مجھ پہ, عارف صاحب پہ, تولا صاحب پہ اور لوگوں پہ بہت اثر ہوگا, بے انتہا اثر ہوگا. حکومت پہ بہت اثر ہوگا. حکومت کو کوئی دلچسپی نہیں, ان کا 0.5 ایجنڈا ہے. دیکھتے ہیں 2 دن میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تولا صاحب ایک بات بتائیں, بات تو بالکل ٹھیک ہے, نظر یہ آ رہا ہے کہ آپ کی گورنمنٹ کی ایک ہی پرائرٹی ہے کہ آپ لوگ اب جب اگست میں جائیں تو 2 باتیں کہہ سکیں. ایک تو جو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں دیکھیں جی میں نے ڈیفالٹ نہیں ہونے دیا, اکانومی آپ نے تباہ کر دی سال کے اندر, دیٹ از ارریلیونٹ, ہم نے ڈیفالٹ نہیں ہونے دیا. دوسرا اب یہ کہہ دیں گے شاید دیکھیں ہم پھر آئی ایم ایف کو بھی ہم نے واپس ری نیگوشیٹ کر لیا, اور آئی ایم ایف کا ہم نے 9th ریویو بھی کر لیا. لیٹ دا کنٹری اینڈ پیپل بی ڈیمڈ. ایک بندہ آپ نے ٹیکس نیٹ میں ایڈ نہیں کیا, جو تنخواہ دار آدمی ہیں اسی کو آپ نے ڈبل ٹیکسیشن کر دی, جو تھوڑے بہت رینگ کے کاروبار چل رہے ہیں ان کے پروفٹس پہ آپ نے سپر ٹیکس کی بات کر دی. آپ کی گورنمنٹ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ جن بینکوں کے اوپر آپ نے اتنے بڑے بڑے ڈائلاگ مارے تھے, 56 بلین کما لیا بینکوں نے ٹیکس مینیپولیشن میں, اور جی پوری مارکیٹ تباہ کر دی, سب کو کلین بل آف ہیلتھ دے دیا, بیکاز ان سے ہی آپ لوگ ادھار لے کے کھاتے ہیں, جو میں اور عارف صاحب اور انڈائریکٹلی تو آپ خود بھی اور ڈاکٹر صاحب ہم چکاتے ہیں اپنے ٹیکسز کے اندر سے. سو ایبجیکٹ فیلئر ہے آپ کی گورنمنٹ کا. ٹیکسنگ دی آلریڈی ٹیکسڈ, نو نیو پرسنس. آپ جو آپ کے الیکٹورل آپ کا کانسٹیٹوئنسی ہے, دکانداروں کو ہمت نہیں ہے آپ کی, آپ یہ جو ہے ریٹیلرز کو ٹیکس لگائیں, آپ کی ہمت نہیں ہے کسی اور کو ٹیکس لگائیں. تو کیوں نہیں یہ ڈرامہ ختم کر دیتے اور کہتے تھے ٹھیک ہے یار ہاتھ اٹھا لیں, یہ 2 ہمارے پروجیکٹس تھے, یہی پہ ہم آ جائیں گے, ہم آپ کو آئی ایم ایف دے دیں گے اور اگست 11-12 تک ہم ڈیفالٹ نہیں ہونے دیں گے. کوئی سکسیس کلیم کر سکتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں عارف بھائی کی بات کو تھوڑا سیکنڈ کروں گا کہ مدلل جتنے آپ اچھے ماشاءاللہ معیشت پہ عبور رکھتے ہیں, میرا خیال ہے آج میں آپ کا شاگرد بن گیا ہوں. مالک بھائی جب اس حکومت ملی تھی اپریل میں تو حالت کیا تھی, آپ کے پاس بھی یہ فگرز ہیں, میرے پاس بھی فگرز ہیں, اور آپ نے بڑا اچھا ایک کمپیریزن, ایک سینیریو ڈرا کیا تھا, اور اس سینیریو کی عکاسی میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں آپ کو خود ہی پینٹ کر کے دی تھی.
شاید اس حکومت کی یہ کامیابی تو آپ کہیں نا کہ جس قسم کے ریزرو اور جو سچویشن ہمیں ملی تھی جب یہ حکومت آئی تھی اس وقت کیا حال تھا. اس وقت آپ آئی ایم ایف سے کمٹمنٹ توڑ چکے تھے, آپ آئی ایم ایف کو پیچھے دھکیل چکے تھے, آپ پہ کوئی ٹرسٹ کرنے والا نہیں تھا, آپ کی فورن پالیسی 0/0 تھی. ان چیزوں کو اس اکانومی کو ایک سیکنڈ I'm sorry for interjecting, لیکن ڈار صاحب فائنانس منسٹر بنے تھے ستمبر میں, انہوں نے اس وقت اپنی پھرتیاں دکھائی, انہوں نے کہا میں یہ کروں گا وہ کروں گا. سپٹمبر سے سپٹمبر سے لے کے جنوری تک آپ لوگوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ تعطل ڈالا تھا, آئی ایم ایف نے نہیں. مفتاح گاٹ بوٹیڈ آؤٹ ان سپٹمبر, ڈار صاحب آئے. یہ مجھے بتا دیں سپٹمبر سے لے کے جنوری تک میں سوال کر لیتا ہوں, آپ زیادہ بہتر رہے گا. میرا خیال ہے میں سوال کر لوں, آپ جواب دے دیں, وہ زیادہ بہتر نہیں رہے گا. نہیں آپ جواب دیں. میری ریکویسٹ ہے کہ مجھے جواب دینے دیں, بہت مہربانی مالک بھائی. دیکھیں آپ جو یہ بات کریں نا, میں پہلے اپریل سے لے کے چلتا ہوں, آپ پہلے سما باندھیں. نومبر میں کسی نے آئی ایم ایف کو آنے سے نہیں روکا تھا جو ان کا ریویو ڈیو تھا, وہ خود 31 جنوری کو آئے ہیں. یہ آپ خود ریکارڈ چیک کر سکتے ہیں. کیا ایسا ایشو تھا, کون سی ایسی تیاری نہیں تھی آئی ایم ایف کے لیے ہماری کہ جو اس پہ وہ نہیں آتے. میں خود موجود تھا وہاں. نومبر میں کوئی پرابلم نہیں تھا ہمارا, دسمبر میں کوئی پرابلم نہیں تھا, جنوری میں وہ آئے ہیں, جنوری 31 کو آئے ہیں, اور 8 دن کے اندر ان سے ٹیکنیکل جو ڈائیلاگز تھے وہ پورے ہوئے تھے. اگر آپ دیکھیں گے 9 فروری تک یہ ساری ٹیکنیکل ڈسکشنز ہو چکی تھی. جہاں تک رہا سوال اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا, ہمارے پروفیسر زیدی صاحب, ڈاکٹر اکبر زیدی صاحب خود بورڈ آف ڈائریکٹرز میں شامل ہیں. تو میرا خیال ہے رائٹ فورم ہوگا کہ جب بورڈ کی میٹنگ ہو تو یہ اٹھائیں کہ ایم پی سی جو آئی ہے وہ کون سی ایسی چینجز آئی تھی دونوں ایم پی سیز کے اندر جو ایک ہفتے کے اندر ہوئی ہیں کہ جو اس قسم کی نئی چیز آپ لے کے آئے. اب آ جائیں آپ بجٹ کے اوپر. دیکھیں جب فائنانس بل آیا تھا آپ کے سامنے یہ چیزیں موجود ہیں کہ گورنمنٹ کا یا جو فائنانس ٹیم کا تھا یا جو ایف بی آر کا انٹینشن تھا وہ یہ تھا فیسیلیٹیشن کرنی تھی. بٹ آپ کو بھی یہ پتا ہے کہ سینیریو چینج کب ہوا, جب پرائم منسٹر صاحب کا آرڈر ہے, ہی از دا کیپٹن آف دا ٹیم. انہوں نے کہا نہیں جی ہمیں آئی ایم ایف میں جانا ہے اور ہمیں ان کے ساتھ رہنا ہے. اوبویسلی ان کے اپنے ریزنز ہیں, وی کین ناٹ ڈیبیٹ دیٹ, اور میں نہیں کر سکتا, ان کا جواب وہ خود دیں گے. بٹ وین اٹ کمس ٹو چینجز آپ یہ دیکھیں کہ کسی نے انکاری نہیں کی ہے, کوئی اسٹبن نہیں بنا, ہر کسی نے راتوں رات جا کے 3 راتیں جا کے اس پروگرام کے حصول کے لیے لاسٹ ڈچ ٹرائی کی. اور جو انہوں نے کہا ان کی شرائط کو پہلے بھی ہم مان رہے تھے. مسئلہ صرف یہ تھا کہ 9th ریویو اور 10th ریویو کا مسئلہ تھا کہ کیا 9th ریویو میں ہمیں بجٹ کے پروپوزل شیئر کرنے تھے کہ نہیں. ڈسپائٹ دا فیکٹ نہیں کرنے تھے, وہ کیے گئے. جی یہاں پہ وقت ہے چھوٹی سی بریک ہے, واپس آ کے اور بھی تھوڑی سی بری باتیں کریں گے, ٹیکس کے بارے میں باتیں کریں گے. ڈونٹ گو اوے. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. مجھے اشفاق بھائی یہ بتائیے کہ آپ لوگوں نے ٹیکس بیس اپنی وائڈن کیوں نہیں کیا, لیکن آئی ایم ایف نے پوائنٹ آؤٹ کیا. جہاں جیو پالیٹکس والی بات ہے, میں اب ٹاپ امریکن ڈپلومیٹ سے ملا اسلام آباد میں, اور اس نے مجھے کہا کہ جی میری ملاقات ہوئی ڈار صاحب سے, اینڈ ہی یوز دا ورڈ کہ ڈار صاحب نے تھریٹننگ زبان استعمال کی. میں نے کہا جی تھریٹننگ کیا, کہ انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ لوگوں نے آئی ایم ایف کو فورس نہ کیا تو پاکستان کی معاشی تباہی ہو جائے گی اور اس کے ذمہ دار امریکن ہوں گے. تو اس نے کہا کہ میں نے جواب میں کہا کہ آپ آئی ایم ایف کے ٹیکنیکل سوالوں کے پولیٹیکل جواب نہ دیجئے, آپ ٹیکنیکل جواب دیجئے, آپ کا آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت ہو جائے گی. اور ہمیں اب نظر آ رہا ہے کہ پچھلے 10 دنوں میں 6-7 دنوں میں کوئی جیو پولیٹیکل چینجز نہیں ہو گئی کہ جس سے آئی ایم ایف سڈنلی امریکہ کی مجبوری ہو گئی, اس نے آئی ایم ایف کو کہا کہ ان کے ساتھ ڈیل کرو. آپ نے ان سے بات کرنی شروع کی ٹیکنیکل ریزنز پہ جو پہلے نہیں کر رہے تھے. تو آئی تھنک ڈیلے اور لیپسز آپ کی سائٹ پہ تھے, گورنمنٹ کی سائٹ پہ. آئی ایم ایف نے کوئی آپ کے ساتھ کوئی صہیونی ایجنڈا نہیں استعمال ہو رہا تھا, آپ پہ امپلیمنٹ ہو رہا تھا. اچھا 3 چیزیں کیا چینج ہوئی ہیں, آپ چلے آ جاتے ہیں اس پہ نا. میں تھوڑا سا آپ مجھے ٹائم دیں, کیونکہ مجھے صرف اس لیے آپ کو مدلل آپ جو کہہ رہے ہیں باتیں مجھے تھوڑا سا جواب دینے دیں. اول تو جو اگر اسحاق ڈار صاحب کی اور امریکن ڈپلومیٹ کی کوئی بات چیت ہوئی ہے, میں اس سے پریوی نہیں ہوں. آپ کہہ رہے ہیں تو بالکل آپ اسحاق ڈار صاحب سے پوچھ سکتے ہیں.
دوسرا آپ نے مجھے یہ بات کی کہ کون سے ایسے ٹیکنیکل ریزن سے بجٹ کے سارے پروپوزلز بجٹ سے 4 دن پہلے آئی ایم ایف کے ساتھ شیئر کر لیے گئے تھے. انہوں نے 9.2 ٹریلین کے ٹارگٹ کا انہوں نے کہا تھا کہ کیسے ہوگا, ان کو پورے میجر دکھا دیے گئے تھے. آج بھی اگر آپ دیکھیں تو صرف 200 اور 15 بلین کے ٹیکسز یا تو پرانے جو بجٹ میں تھے وہ وڈرا کیے گئے یا تو نئے کچھ ٹیکسز جو انکریز کیے, فردر ٹیکس ٹائپ کی چیزیں وہ انکریز کی گئی. وہ اس لیے کہ جب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو $2 بلین آپ ارینج کریں بیفور ایسے لے, اس کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے 85 ارب کے خرچے کم ہوئے ہیں اور 215 ارب کے ٹیکس وڈرا ہوئے ہیں. تو کوئی ایسی نئی چیز انہوں نے ابھی نہیں کہی ہے, اس کو انہوں نے اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے کہا. دوسرا انہوں نے جو چیزیں کہی تھی مانیٹری پالیسی کی جو ریٹ کا آپ کا ایڈجسٹمنٹ تھا وہ بالکل وہ ان کا تھا, وہ 3% مانگ رہے تھے, اب 1% پہ ان کا ایگری ہوا. ایک آدھ اور چیزیں جو میرا خیال ہے چل رہی ہیں چیزیں, اس پہ میں نہیں جاؤں گا ڈیٹیل میں, بٹ آپ آ جائیں ایسے لے تو انشاءاللہ ہو جائے گا. اور یہ ایگریمنٹ بھی آپ مجھے بتائیں مالک صاحب پچھلے 1 منٹ میں عارف بھائی کو لے آؤں بیچ میں, میں عارف صاحب کو بھی ڈسکشن میں لے آؤں. عارف صاحب جتنی تولا صاحب نے باتیں کی ہیں یہ ٹیکنیکل باتیں ہیں اور ایگزیکٹلی اسی بات کو سیکنڈ کر رہے ہیں کہ امریکن ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ ٹیکنیکل باتیں کریں بھائی, یہ جیو پولیٹیکل اور پولیٹیکل باتیں نہ کریں, ہمارے سے بیان بازی نہ کریں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو بجٹ بنا ہے سوائے اس میں کہ جو پہلے ہی ٹیکس دے رہے تھے ان کے ہی ٹیکس بڑھا دیے گئے, جو پہلے انڈسٹریز 4 پیسے کما رہی تھیں ان کے اوپر سپر ٹیکس لگ گئے, گورنمنٹ کے اپنے ایکسپینڈیچر میں کوئی کمی نہیں آئی, جہاں پرسنٹیج تھوڑی ہوتی ہے انسگنیفیکنٹ ہوتی ہے وہاں پہ گورنمنٹ ہمیں فگر سنا دیتی ہے 85 ارب کی بچت. لوگ کہتے ہیں بڑی بچت ہے جی 85 ارب, فگر میں دیکھیں تو 1% بھی نہیں ایکسپینڈیچر کا. کیا یہ گورنمنٹ 1.6% سے زیادہ ایکسپینڈیچر کٹ ڈاؤن نہیں کر سکتی تھی؟ ریل اسٹیٹ سیکٹر ہے, دوسرے سیکٹرز ہیں, ریٹیل ہیں, ان کو یہ ٹیکس نہیں کرتے. تو مجھے عارف بھائی یہ بتائیں کہ بارنگ اے فیو جو انڈسٹری شاید وہ یہ جھٹکا برداشت کر جائیں, ایس ایم ایز کا کیا بنے گا آگے آنے والے 6 ماہ میں, کاروبار کا کیا ہوگا؟ نہیں, آئی تھنک اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بہت ہی زیادہ ہارش جو ہے وہ ٹیکسیشن میجرز لیے گئے ہیں ان پر کہ جو آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں, اور پرٹیکولرلی جو کچھ کمپنیز پر کہ جو گروپ کمپنیز ہیں ان پر تو یہ انسیڈنس جو ہے وہ 70% تک جو ہے وہ چلا جاتا ہے. اور شاید وہ ان برے حالات میں جو ہے وہ لوگ جو ٹیکس دے بھی دیں لیکن ان کو بہت زیادہ مایوسی ہوتی ہے جب کوئی ایفرٹ نہیں کی جاتی کہ جو جہاں ٹیکس نہیں ہے وہاں سے ٹیکس وصول کیا جائے, یا جن پر ٹیکس ہے اور ٹیکس دے نہیں رہے وہاں سے جو ہے وہ ٹیکس جو ہے وہ کلیکٹ کرنے کی کوشش کی جائے. تو اس سے بہت زیادہ مایوسی جو ہے ہوئی, اور مجھے لگ رہا ہے کہ جو یہاں اب نئی انویسٹمنٹ کو تو آپ بھول جائیں. اس ہائی انٹرسٹ ریٹ رجیم میں لوگ اب اپنی بس عزت بچانے کی خاطر کہ بھئی جو ان کی کمٹمنٹ ہے ان کو کس طریقے سے جو ہے وہ پورا کریں. تو آئی تھنک یہ تو بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں, اور یہ ظاہر ہے جب انہوں نے پریشر ڈالا ہے آئی ایم ایف نے, اور یہ کسی بھی صورت میں آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹیز کو میٹ کرنے کے لیے ہر وہ کام جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ جو نارمل کورس میں جو ہے وہ شاید نہ کرتے. جہاں تک کہ خرچوں کا تعلق ہے, میں یہ دیکھتا ہوں ایکسپنسز جو ہے وہ مجھے 85 بلین روپیز وغیرہ جو ہے وہ اتنا زیادہ میں بودر نہیں کرتا اس پہ. اس لیے نہیں کرتا کہ میں اپنی جو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیٹ سروسنگ کا بجٹ جو ہے وہ کہاں تھا 1700-1800 بلین روپیز 1 سال پہلے 2 سال پہلے, اور اب وہ بڑھ کے جو ہے وہ 7200 بلین ہو گیا. تو میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ اگر میں پرائم منسٹر ہوتا تو میں گورنر اسٹیٹ بینک کے آفس میں بیٹھتا اور اس چیز کو انشور کرتا کہ یہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے کس طرح آدھے ہو جائیں, اور آدھے ہو جائیں یا اس سے بھی کم ہو جائیں, تو اس سے بہت بڑا اماؤنٹ جو ہے کا برڈن جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. تو سارا کا سارا جو فوکس ہے وہ اس بات پہ ہونا چاہیے. دوسرا یہ جو ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے اینول ڈیولپمنٹ, میں اس کو بھی سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کرپشن کا گھڑ ہے, اس لیے کہ میں تو نہیں دیکھتا کہ اتنے بڑے پیسے جو ہے وہ لگ رہے ہوتے ہیں. مجھے ان کا کبھی کوئی جو ہے وہ ریسیل ویلیو مجھے نظر نہیں آتی کبھی بھی ان کی, اور اتنی کوئی زیادہ مجھے فیسلٹیز اس میں اگر کرنا بھی ہے اور اگر آپ سنسیئر ہیں
سیریس ہیں تو آپ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کریں. اس میں یہ ہے کہ پروجیکٹ بھی صحیح ہوں گے اور وہ پروجیکٹ ہوں گے جو وائبل ہوں گے. ابھی تک 111 بلین ایلوکیٹ ہو گیا پارلیمنٹیرین اپرووڈ سکیمز میں. کون سے یہ 111 بلین تو استعمال ہو نہیں سکتا 2.5 مہینے میں. ہوگا کیا کہ اگر ان پروجیکٹس کا 10% بھی نکل گیا تو 11 ارب روپیہ نکل جائے گا ٹھیکیداروں سے اور وہ سب کے الیکشن پورے ہو جائیں گے. یہ ہے اینول ڈیولپمنٹ اسکیم. اینی وے ڈاکٹر زیدی صاحب مجھے یہ بتائیں, ایک تو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آپ بھی بورڈ آف گورننس پہ ایس بی پی میں ہیں یا شاید رہے ہیں, وہاں پہ یہ فیصلے جو آبویس آپ خود بھی کنونسڈ ہیں کہ یار یہ انٹرسٹ ریٹ تباہی دے رہا ہے, کیا وہاں پہ یہ نہیں ہو رہا؟ اور اگر اسٹیٹ بینک واقعی انڈیپینڈنٹ ہے تو پھر اچانک بات ہوتی ہے آئی ایم ایف سے, پرائم منسٹر کی بات ہوتی ہے, فائنانس منسٹر کی, تو ساتھ ہی اسٹیٹ بینک کے اندر میٹنگ ہوتی ہے اور وہ 1% بڑھا بھی دیتے ہیں. تو جب الزام لگاتی ہے گورنمنٹ, کہتی ہے جی ہم کیا کریں, اسٹیٹ بینک انڈیپینڈنٹ ہے, جب ان کو آئی ایم ایف کو دکھانے کے لیے پرسنٹیج انکریز کرنا ہے تو کر دیتا ہے. یہ بتائیں کہ کیا گورنر اسٹیٹ بینک واقعی انڈیپینڈنٹ ہے, اور اگر انڈیپینڈنٹ ہے تو کیا پھر وہ اگنورنٹ ہے کہ وہ اکانومی تباہ کر رہا ہے؟ اس کا جواب دینا میرے لیے مشکل ہے کیونکہ میں بورڈ پہ ہوں, لیکن ایک چیز میں بتا دوں, جو مانیٹری پالیسی کمیٹی ہوتی ہے وہ اس میں میں نہیں ہوں, اور کچھ بورڈ کے ممبر ہوتے ہیں اور کچھ اکانومسٹ ہیں پاکستان سے انہوں نے لیے ہوئے. تو یہ انڈیپینڈنس کا مسئلہ چھوڑ دیں. میں ایکچولی ایک اور پوائنٹ پہ آنا چاہتا ہوں جو آپ مس کر رہے ہیں, اور مالک صاحب آپ کو ساری چیزیں پتہ ہوتی ہیں اور آپ چیزیں سمجھتے ہیں, میں آپ کا شو دیکھتا ہوں, اس میں آپ ایک چیز مس کر رہے ہیں. وہ مس آپ یہ کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ الیکشنز اور سیاست کا فیصلہ تو ہو گیا ہے, ایک پارٹی اور ایک شخص کو تو الگ کر دیا گیا ہے, ویری آبویس. اور اب جو ہے جو الیکشنز ہونے ہیں اور حکومت جس نے بنانی ہے وہ دونوں دبئی میں بیٹھ کے فیصلے کریں کہ کب, کیسے, کہاں اور کس کو لے کے آنا ہے. اٹس ویری آبویس. اب اکنامک پروگرام جو ہے, ایک چیز جو ہوئی ہے جو اہم چیز ہے وہ آئی ایم ایف کے بارے میں, وہ یہ ہے کہ آج اگر یہ کل اگر یہ فیصلہ آئی ایم ایف اس کو اگری کر لیتا ہے, اور زرداری صاحب نے بھی کہا ہے, میثاق معیشت شہباز شریف بھی کہہ چکے ہیں, نواز شریف نے بھی کل کہا ہے. اب کیونکہ وہ جو شخص جو تھا اور جو پارٹی جو تھی جو الگ ہو گئی ہے, اس کی وجہ سے یہ واضح ہے کہ جو نئی حکومت بنے گی وہ پرانی حکومت ہوگی, اور وہی حکومت ہے کہ جو ابھی ہے اس میں کچھ نئے پلیئرز آئیں گے جو پہلے نہیں تھے وغیرہ وغیرہ. یہ آپ کو پتہ ہے کیا ہوگا. اب یہی لوگ جو ہیں معیشت کے ساتھ آگے بڑھ کے جائیں گے. اب یہ جو سارا کچھ کھیل ہوا ہے پچھلے چند گھنٹے میں اکانومی اور بجٹ اور انٹرسٹ ریٹ کے حوالے سے, وہ اس لیے ہوا ہے بتانے کے لیے کہ آئی ایم ایف کو کہ دیکھیں آپ ابھی کر دیں, ہم لوگ واپس آ رہے ہیں اور ہم آپ کو یہ آگے لے کے جائیں گے. تو یہ جو پروگرام ہے $1.1 بلین ہیں, ان کو ملیں گے اگر ملیں گے, اور اگر نہیں بھی ملتے کچھ فرق نہیں پڑنے والا, کوئی ڈیفالٹ نہیں ہونے والا, نہ پہلے ہونا تھا اور اب تو ہرگز نہیں ہوگا. کیونکہ ہوگا یہ کہ اگر الیکشنز اب جیسے یہ کہہ رہے ہیں نومبر میں ہوں گے, کیونکہ یہ 90 دن چاہتے ہیں جس وجہ سے بھی یہ چاہتے ہیں نومبر میں ہوں گے, اور اگر یہ دونوں پارٹیاں واپس آتی ہیں, میں آپ کو گارنٹی کر کے کہتا ہوں کہ یہ آئی ایم ایف سے پہلے ہی بات کر چکے ہوں گے اور باتیں جاری ہوں گی. اور یہ آج اگر پروگرام نہیں ہوتا تو یہ نومبر کی 7, 8, 12 تاریخ کو ہو گیا ہوگا, کیونکہ ان کے علاوہ کوئی اور آنے والا نہیں. یہ جو گورنمنٹ بنے گی انہی میں سے بنے گی. لیکن مجھے ایک چیز بتائیں, کیا جو بھی چیزیں ہوئی ہیں, جس طرح پالیسیز بنی ہیں, کیا یہ میسج نہیں کیا کہ اس ملک میں بہتر ہے کہ آپ پیرلل بلیک اکانومی کا حصہ رہیں, آپ نہ رجسٹرڈ ٹیکس پیئر بنیں, نہ آپ ٹیکس دیں, نہ آپ حلال کی کمائی کریں, کیونکہ حلال کی کمائی میں آپ کا بجٹ پورا نہیں ہو سکتا. اس ملک میں تو اصول بنتا جا رہا ہے کہ حرام کی کمائی میں اصل برکت ہے, بیکاز حرام کی کمائی والے بڑی بڑی گاڑیوں میں بھی ہیں, بڑے بڑے گھروں میں بھی ہیں. حلال کی کمائی والا تو ٹیکس پہ ٹیکس اس پہ ملٹیپلائی ہو رہا ہے, وہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن بھی دے رہا ہے, ڈائریکٹ بھی دے رہا ہے, کوئی انفلوئنشل گروپ پہ ایڈ نہیں ہو رہا. تو یہ مجھے بتائیں پھر عام آدمی اب کیا کرے, عام آدمی ان دا نیکسٹ 6 months اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ عام آدمی کے ساتھ تو وہی ہوگا جو ہمیشہ ہوتا رہے, ٹھیک ہے. اچھا, لیکن خاص آدمی کے ساتھ 2 چیزیں فرق ہوں گی. ایک تو یہ کہ آپ کو یہ پتا ہے کہ انہوں نے اعداد و شمار نہیں بتائے, 14,000 لوگ ہیں جو 75% انکم ٹیکس دیتے ہیں, جو انکم ٹیکس جمع کیا تھا. 14,000 صرف 240 ملین میں سے 14,000 ان پر یہ ٹیکس لگے گا, اور وہ ٹیکس دیں گے, جس میں سارے آپ کے جو لوگ ہیں ٹی وی پہ اس وقت جو آئے ہوئے ہیں, جو آپ کے گیسٹ ہیں, اور آپ بھی, ہم لوگ ٹیکس دیں گے. 14,000 مجھے لگتا ہے کہ
14,000 پاکستانی 75% انکم ٹیکس جمع کرتے ہیں جو حکومت جمع کرتی ہے. کین یو امیجن دیٹ؟ 25 کروڑ لوگوں کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے 14,000 بدقسمت لوگوں نے. نہیں یہ آمدنی اور طرح سے بھی آتے ہیں اور طریقے سے بھی آتے ہیں. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ حالات اب اتنے بگڑ گئے فار آل دا ریزنز دیٹ یو سیڈ. اور عارف ابھی نے بالکل صحیح کہا تھا شروع میں, جو آپ کا انٹرو تھا وہ اتنا خطرناک ہے اور اتنا صحیح ہے کہ یہ اب سب کی سمجھ آ گئی ہے. یہ نظام نہیں چل سکتا. یہ بالکل جو آپ باتیں کر رہے ہیں یہ لوگ نہیں کر سکتے. لوگ خفا ہیں, دل برداشتہ ہیں, بوجھ تلے ہیں. اور اب وہ اگر ووٹ دیں گے بھی, میرے خیال ہے ووٹ جو الیکشن میں اس وقت اس سال کم لوگ حصہ دیں گے, لیکن وہ انہی پارٹیز کو لے کے آئیں گے. لیکن وہ یہ کہیں گے اب آپ وقت آ گیا ہے کوئی نیا مستقبل دکھائیں. یہ نہیں چل سکتا. آئی تھنک IMF کو بھی پتا ہے اور زرداری صاحب کو بھی پتا ہے, نواز شریف کو بھی پتا ہے, اور یہ آپس میں کرتے ہوں گے, کہتے ہوں گے بات, اور یہ ضرور اس کا حل ان کو ڈھونڈنا پڑے گا. یہ سسٹم نہیں چل سکتا. اب چلیں جی, مجھے تو کافی اس وقت بوجھ پڑ گیا ذہن پہ, تو ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اس کے بعد آ کے دوبارہ اپنی معاشی مشکلات پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی, شو میں ایک بار پھر خوش آمدید. ڈاکٹر اشفاق تولا صاحب, یہ بتائیں کہ ایوری بڈی از کنونس, ایک ٹاپ بزنس مین بیٹھے ہوئے ہیں, ٹاپ اکانومسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کاروبار گراؤنڈ ریالٹیز کی بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں امپاسبل. اور ہم نے دیکھا ہے پچھلے سال 89% کریڈٹ میں کمی ہوئی پرائیویٹ سیکٹر کی. وہ کہہ رہے ہیں لوگ بس, اور پھر جو کریڈٹ جنہوں نے لیا بھی, اسٹیٹ بینک کی اپنی رپورٹ کے مطابق وہ لوگوں نے بزنس میں نہیں, اپنی فائنینشیل آبلیگیشن سیٹل کرنے کے لیے پیسے لیے, ایک جیب سے نکال کے دوسرے ادھار سیٹل کیا. گورنمنٹ بگیسٹ بورور, گورنمنٹ سب کچھ. جو آپ کی پالیسیز آئی ہیں اس کا انڈسٹری کو فائدہ نہیں ہے, اس کا لیجٹمیٹ ٹیکس پیئر کو فائدہ نہیں ہے. مجھے جینوئنلی بتائیں کہ آپ پرائیویٹ سیکٹر کے آدمی ہیں, آپ ابھی وزیر بنے ہوئے ہیں, اللہ کرے آپ دوبارہ وزیر بن جائے, کیا آپ جینوئنلی گورنمنٹ میں جب سارے بیٹھے ہوتے ہیں کبھی گلٹ ہوتی ہے کہ یار میں کہاں آ گیا ہوں, ہم کر کیا رہے ہیں, یہ ہم 3 ٹائروں والی کتنی کی باری بیچیں گے یہ اکنامک کاؤنسلز؟ پہلے خان صاحب کے زمانے میں بھی بکی تھی, تب انہوں نے جنرل باجوہ دکھا دیے تھے ہمیں اعتبار کے لیے, یہ عارف حبیب صاحب وغیرہ ان کو بھی ملے تھے جا کے. اس بار یہ بیٹھے ہیں, انہوں نے جنرل عاصم منیر سے ملا دیا کہ چلیں ہمیں چھوڑیں, آپ ان کی بات پہ اعتبار کریں. کب تک پولیٹیکل گورنمنٹس چیف آف دی آرمی اسٹافس کو بیچ کے بزنس مین پہ اعتبار ڈالنے کی کوشش کریں گی اور اسٹرکچرل پالیسی چینجز نہیں کریں گی؟ کیسے چلے گا؟ تعامل سے سر سن لیں, یہ جو ہمارے ڈاکٹر زیدی صاحب نے بھی بتایا نا کہ 14,000 ایگزیکٹلی 13,900 ہے, یہ آپ کو مالک صاحب پتا ہوگا, میری رپورٹ میں بنی ہوئی ہے ساری چیز. یہ آج تک پاکستان میں کبھی چھپا نہیں تھا, یہ میں نے ہی ڈیٹا انٹرنم رپورٹ میں ڈالا ہے. اور آگے بھی چلتا ہوں, پروفیسر صاحب کی اور عارف بھائی کی اور آپ کی نالج کے لیے رپورٹ کی کاپی آپ کے پاس بھی شاید موجود ہے. آپ کے 90% ٹیکس جو ہے وہ 1,27,000 یعنی 3.5% آف یور ٹیکس پیئرز پے کر رہے ہیں. 76 لاکھ ٹوٹل NTN ہولڈر ہیں, 36 لاکھ ریٹرن فائل کر رہے ہیں, 14 لاکھ زیرو ٹیکس فائل کر رہے ہیں, باقی جو رہ گئے 22 لاکھ وہ یہ فائل کر رہے ہیں. 22 لاکھ میں سے 1,27,000 90% ٹیکس دے رہے ہیں. انڈیا میں یہ جو 0.5% ہماری جو مقدار ہے انڈیا میں 22% ہے. اگر میں اس کو ایکسٹراپولیٹ کرتا ہوں, ڈاکٹر صاحب اگر میری مدد فرما دیں, تو انشاءاللہ آپ کو یہ ملے گا کہ آپ کا 1 ٹریلین کا ٹیکس تو یہیں پہ یہ جو سی پیج میں چلا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں بس ایف بی آر چور ہے کہ پوری قوم چور ہے؟ مجھے یہ بتائیں. پلیز ڈونٹ بریک مائی ردم نا, میں آپ کو پوری تفصیلات بتا دیتا ہوں. یہ قوم کے لیے ہیں, میں یہاں بیٹھا ہوں, میں گلٹی فیل کر رہا ہوں جب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. دیکھیں یہ چیزیں ہم نے لکھی ہیں انٹرم رپورٹ میں, اور یہ بھی میں بتا دیتا ہوں ہم نے اس کے علاوہ ریونیو میجر دیے تھے جو 2 ٹریلین تک کے تھے, اور میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی آر تھی, مگر ڈیفرنٹ انویسٹرز اور لابیز نے ان کو روکا ہے, میں نے نہیں روکا ہے. کسی کی ریڈ لائن کھڑی ہو گئی تھی, کسی کی گرین لائن کھڑی ہو گئی تھی, کسی نے پاکستان کی لائف لائن کو نہیں دیکھا. ہم نے تو, میرے تو یہ سارے کلائنٹ ہیں, میرے محترم ہیں, میرے دوست ہیں, ان سے میں نے جھگڑا لکھ کے یہ لکھا ہے سر, آپ رپورٹ پڑھ لیں, زیدی صاحب کو بھی بھیج دیں. بٹ واٹ آئی ایم سیئنگ, جو یہ آپ بات کریں نا, میں آپ کی بات سے 100% ایگری کرتا ہوں کہ
کہ 22% پہ کبھی بھی ملک نہیں چلتا. اس ملک کی ریسیپی اگر آپ کو چلانی ہے, ہمارے بڑے محترم اکانومسٹ ہیں ہمارے ڈاکٹر اکبر زیدی صاحب, اگر آپ کی ڈالر کی پیرٹی ریر کے قریب نہیں ہوگی, سٹے چلیں گے, لوگ باہر پیسے رکھیں گے, تو کبھی یہ ملک نہیں چل سکتا. اگر 9% سے اوپر, اگر سنگل ڈیجٹ سے اوپر انٹرسٹ ریٹ ہے, آپ کا نہیں چل سکتا. 400 ارب پاکستان. تو اشفاق بھائی, ریر کی جب بات کرتے ہیں ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ کی, وہ تو انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ کے مطابق جون کے اندر 322 روپے کا کم از کم ڈالر ہونا چاہیے تھا. غلط ہے, بالکل غلط ہے. یہ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے, 240 روپے میں تھا. یہ بلومبرگ کی بھی رپورٹ اٹھائیں نا, پھر آپ 19 مئی کی رپورٹ اٹھا لیں. اور آپ ایک کام کریں, میں آپ کے اکبر زیدی صاحب بورڈ میں ہیں, اکبر صاحب میری ریکویسٹ ہوگی, آپ ایک کام کریں, جو ریر کا انڈیکس ہے آپ کا 2010 کا ہے نا, اس کو آپ 2023 پہ لے کے آئیں. سب کھلا عام ہو جائے گا سب کو کہ کیا آج آپ کی مارکیٹ ویلیو ہے. وہ انڈیکس کو چینج کر دے, 2 منٹ میں پتہ چل جائے گا. دوسری بات آپ یہ جو کہہ رہے ہیں نا 22% پہ ایکسپورٹر, جو آپ نے ابتدائیے میں کہا اپنا 22% پہ ایکسپورٹر کیسے کام کرے گا, انڈیا, چائنا اور بنگلہ دیش کا کیسے مقابلہ کرے گا, اور ویتنام کا کیسے مقابلہ کرے گا. ایکسپورٹر کو ایک اسکیم دی گئی تھی, اکبر زیدی صاحب بتائیں گے, ڈسکاؤنٹنگ اسکیم ہے 3% پہ آج بھی ہے. وہ آپ 6 کی بات کریں 3 پہ. ہم نے ایکسپورٹرز کو کہا کہ آپ وہ 3% والی اسکیم لے لیں. ان کا پتہ ہے کیا کہنا تھا, نہیں یارو پھر ہمیں ایکسچینج گین نہیں ملے گا. تو سر یہاں پر اشفاق بھائی ٹائم تھوڑا ہے, لیکن میں اس پر بات کر دوں. خالی ایکسپورٹر کی بات نہیں ہے, ایکسپورٹر تو وہ آدمی ہے جو فائنل پروڈکٹ ڈبے میں ڈال کر بھیج دیتا ہے, جو اس کی پوری پروسیس لائن ہے. اگر ایکسپورٹر تو جوتا بیچتا ہے, جو جوتے کا تلا بنا رہا ہے, جو جوتے کا تسمہ بنا رہا ہے, جو جوتے کا آؤٹر بنا رہا ہے, وہ تو 26% پہ کام کر رہا ہے نا. تو خالی یہ تو نہیں ہوگا کہ ایکسپورٹر کو آپ دے دیں ایکسٹریم, تو باقی اس کی سپلائی لائن کا کیا بنے گا؟ مالک بھائی سب کی میری بات سنیں, مجھے اگر آرڈر آیا ہے 1 کروڑ روپے کا, میں نے آپ سے بائی کیا ہے, میں آپ کو ایڈوانس دوں گا, میں اس سے بائی کر رہا ہوں اس کو ایڈوانس دوں گا. یہ پوری لائن میں کریڈٹ جاتی ہے, تو دنیا کا رواج ہے, ہم نے تو سیکھا یہی ہے آج تک. آپ صرف ایک کام کریں. سر کریڈٹ کی میں بات کر رہا ہوں, فائنینسنگ کی, بینک ایسے نہیں. میں لاسٹ 2 منٹ ہے, میں تمام لوگوں سے ایک کلوزنگ کامنٹ چاہتا ہوں کہ واٹ وڈ یو ایڈوائز. عارف صاحب میں آپ سے واٹ وڈ یو ایڈوائز, کیا کوئی میجک بلٹ ہے؟ ریسٹرکچرنگ تو ہم اگری ہے کہ کرنی ہے, ڈراسٹک میجرز, لیکن شارٹ ٹرم میں کیا آپ چاہیں گے کہ کچھ ہو؟ آپ تو لیڈنگ بزنس مین ہیں. سر ابھی تو جو ہے وہ یہ IMF کا پروگرام سے اپنی جان بچانی چاہیے. یعنی IMF کا پروگرام آ جائے تو سکھ کا سانس لینا چاہیے, اور تاکہ جو پیچھے اور ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز کی فائنینسنگ ہے اور فرینڈلی کنٹریز کی فائنینسنگ ہے وہ آئے تو تھوڑا سا نارمل سی آئے گی. پھر اس کے بعد یہ بیس افیکٹ کی وجہ سے جو انفلیشن کے ریٹ جو ہے وہ نیچے آئیں گے. آپ یہ دیکھیں گے کہ جون کا منتھلی جو انفلیشن ہے وہ 30% پہ آئے گا, 38 کی جگہ پہ. اسی طرح 2-3 مہینے میں اور یہ کم ہوگا, اور پھر اگر یہ پروگرام کم ہو جائے تو مانیٹری پالیسی کمیٹی کو چاہیے کہ پھر زیادہ جو ہے بڑے نمبرز کے ساتھ اس انٹرسٹ ریٹ کو جو ہے وہ کم کرے. اور یہ کم کریں گے تو امیجیٹلی تو آئی تھنک مجھے دو IMF کا پروگرام لیں, اور IMF کے پروگرام کے بعد یہ پورا ختم ہو تو پھر پوری کوشش کرنی چاہیے کہ جلدی سے انٹرسٹ ریٹ کو نیچے لایا جائے. ڈاکٹر زیدی, یور کامنٹ. دیکھیں میرا خیال ہے کیونکہ سیاسی مسئلہ حل ہو گیا ہے, اور جو لوگ اب آنے والے ہیں وہ ابھی مل کر سوچ رہے ہیں کہ وہ کیا کریں گے. مجھے لگتا ہے کہ اگریمنٹ ہو جائے گا جو نئی گورنمنٹ آئے گی, the same old government with the new government, maybe a new face here or there. یہ بیٹھ کے فیصلے کریں گے کہ انہوں نے آگے کیا کرنا ہے. IMF کے پاس تو جانا ہی جانا ہے. انفارچونیٹلی اچھی چیز نہیں ہے, بہت نقصان دہ ہے, لیکن اس کے بغیر یہ لوگ کچھ سیکھیں گے نہیں اور کچھ کریں گے نہیں. IMF کی شرائط ماننی پڑے گی. میرا خیال ہے کہ اگر $6 بلین کا پہلا والا پیکج تھا, اگریمنٹ تھا, یہ اب $10 بلین کا مانگیں گے, اور وہ ٹائٹ مانیٹرنگ ہوگی. تو اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ فیصلہ ہوگا. لیکن اس وقت جو حکمران ہیں, آپ کا کلوزنگ کامنٹ لینے سے پہلے میں ایک مشورہ دے دوں. میرے خیال میں تو بہترین چیز یہ ہوگی کہ پہلی بات ہے گورنمنٹ سچ بولنا شروع کر دے. 1991 میں جب انڈیا گیا تھا IMF پروگرام میں, تو فائنانس منسٹر ڈاکٹر منموہن سنگھ نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا کہ ہم بالکل راک باٹم پہ ہیں. سچ بولا, سب نے ایکسیپٹ کیا اور چینجز اڈیپٹ کی. آپ کے فائنانس منسٹر کہتے ہیں سب اچھا ہے, اللہ نے بنایا تھا ملک, اللہ کی گارنٹی پہ چل رہا ہے.
مجھے نہیں پتا پھر فائنانس منسٹر کیوں چاہیے. تو میری تو سجیشن یہ ہے کہ سچ بولیں. آپ بتائیں واٹ از یور ون سجیشن؟ سر میرا سجیشن یہی ہوگا جیسے عارف بھائی نے بھی کہا کہ انٹرسٹ ریٹ جب تک آپ نیچے نہیں لائیں گے اور آپ کا جو اپنے ہاتھ میں اپنی معیشت نہیں ہوگی, میرا خیال ہے ہم کام نہیں کر سکتے. آپ کو اپنی کریڈیبلٹی بڑھانی پڑے گی. اور جیسے انڈیا کا آپ کہہ رہے تھے نا, انہوں نے تو سونا بیچ کے بھی کہا آئی ایم ایف کے پروگرام میں نہیں جائیں گے. ان کو بچا رہا ہے ان کا سروس سیکٹر کا ڈالر, ورنہ ہم ان سے کوئی پیچھے نہیں ہے. تو انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو ایک انشاءاللہ یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. اور آئی ایم ایف کا پروگرام اب میرا خیال ہے انشاءاللہ تعالی سر, انشاءاللہ پہ ہی ملک بن رہا ہے, انشاءاللہ پہ ہی چل رہا ہے. ہم نے بھی اللہ پہ چھوڑ دیا. آپ تینوں کا بہت شکریہ. ناظرین میرا تو خیال ہے آپ بھی یہ عید کا دن ہے کل, آج اپنی اکانومی اور اپنی تمام فکریں صرف اللہ تعالیٰ پہ چھوڑیں, گورنمنٹ پہ کچھ نہ چھوڑیں. انشاءاللہ سب اچھا ہوگا. اور اللہ پہ بات ہے, وہ امین آشوانی صاحب بڑے پرومننٹ بزنس مین ہیں, وہ ایک بڑی اچھی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم سارے جنت میں جانا چاہتے ہیں لیکن مرنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے. سملرلی اکانومی ٹھیک کرنا چاہتے ہیں لیکن کوئی بھی اس کے لیے سخت فیصلے اصل لینے پہ تیار نہیں ہے, چاہے یہ فائنانس منسٹر یا ان سے پہلے والے فائنانس منسٹر ہے. اور جھوٹ بولنے پہ زور ہے, سچ بولنے پہ تیار نہیں ہے. سچ بولیں لوگوں سے, گورنمنٹ سے میں کہوں گا, بتا دیں کہ ہم کس پٹ کے اندر ہیں, شاید باہر نکل آئیں. جھوٹ بذات خود ایک تباہی ہے. خیر اینی وے, آپ سب کو ایک ایڈوانس عید مبارک, اینڈ آئی ہوپ یو ہیو اے ونڈرفل عید. اللہ حافظ.